شریعت الحسین یا زینب، شریعت الحسین یا زینب، شریعت الحسین یا زینب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے موقع پر تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے کچھ باتیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ذوات مقدسہ یا خود شخصیت جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک عظیم شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ لہذا اس سلسلے میں جو روایات یا جو باتیں عظیم کتابوں میں ملتی ہے وہی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام ہے حضرت زینب علیہ السلام، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہی وہ نسبتیں ہیں کہ جو بہت بڑی نسبتیں ہیں، اور انہی کے ذریعے سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے جناب زینب کو کس گھرانے میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور آپ جب اس دنیا میں تشریف لائی تو آپ کے گھرانے میں کتنے بڑے بڑے صاحب کمالات موجود تھے۔ آپ کی ولادت بسعادت کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اس گھرانے کی خواتین کی باتیں بس وہی باتیں کہ جو ہم نے اپنے معصومین سے سنی ہے وہی ہم تک پہنچی ہے، ورنہ اس گھرانے کی زیادہ باتیں باہر نہیں جاتی تھی۔ اس گھرانے کی عظمت بے پناہ تھی، اور اس گھرانے کی خواتین کی عظمت بھی بہت زیادہ عظمت ہے۔ لہذا اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت 15 جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری کو ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اور آپ کی بہن جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہے۔ اس سلسلے سے آپ نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی، اور جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو اس گھرانے میں بڑی خوشی دیکھی گئی کہ امام حسین علیہ السلام اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت سے بہت خوش تھے، بے پناہ خوش تھے۔ امام حسین علیہ السلام ولادت کی خبر امام حسین علیہ السلام نے سنی تو امام حسین بہت خوش ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ خبر جب اپنے والد بزرگوار مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام تک پہنچائی تو بہت خوشی کے عالم میں یہ خبر پہنچائی کہ اے پدر گرامی، اے والد گرامی، پروردگار عالم نے مجھے بہن عطا فرمائی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے یہ بات سنی، اور سننے کے بعد مولا کائنات کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو معلوم کیا پدر جان یعنی اے والد گرامی، آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان قریب تمہیں بھی یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ مولا کائنات کے گھر میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کے بعد شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولا کائنات سے یہ درخواست کی
یا ابوالحسن، پروردگار عالم نے ہمیں ایک بیٹی اور اپنی رحمت عطا فرمائی ہے، لہذا آپ ان کے لیے کوئی نام تجویز کر دیجئے، کوئی نام معین کر دیجئے، کوئی نام رکھ دیجئے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے جب شہزادی کونین کی یہ بات سنی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بھی بڑے اس گھر میں موجود ہے کہ جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اللہ کے رسول ہیں، اور میں ان پر سبقت نہیں کر سکتا، لہذا ابھی اللہ کے رسول گھر پر موجود نہیں تھے، آپ سفر پر گئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے آنے کا انتظار کیا گیا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول آئے، تشریف لائے، اپنی بیٹی کے گھر پر آئے، تو امام حسین علیہ السلام نے دوڑ کر اپنے نانا کو شہزادی کونین کی ولادت بسعادت کی خبر دی، خبر سنائی۔ جیسے اللہ کے رسول نے یہ خبر سنی تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے، اور اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے نزدیک گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اس مولود کو، یعنی جناب اس بچی کو مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے بچی کو اپنی آغوش میں لیا، الفت کی، اور اللہ کے رسول نے بچی کو اپنی سینے سے لگایا۔ اور جب اللہ کے رسول یہ کر رہے تھے تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے درخواست کی، یا رسول اللہ اس بچی کا کوئی نام تجویز کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے معلوم کیا، یا علی آپ نے نام کیوں نہیں رکھا؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا، آپ کے ہوتے ہوئے میں نے آپ کے احترام میں نام نہیں رکھا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ سنا تو فرمایا، اے علی اگر آپ نے میرا احترام کیا ہے تو مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے، میں بھی اس کے احترام میں کوئی نام نہیں رکھوں گا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ بارگاہ خداوندی سے جناب جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد جناب جبرائیل نے اللہ کا درود و سلام نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھیجا، اور سلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ اس بیٹی کا نام اللہ نے لوح محفوظ پر زینب لکھا ہے، اس بیٹی کا نام، اس بچی کا نام آپ زینب رکھ دیجئے۔ تو دیکھیے ناظرین کرام، کتنا بڑا اہتمام اور کتنا بڑا انتظام کرایا گیا، جبکہ یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا، کہ یہ کام ایسا نہیں تھا کہ اسے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نہیں کر سکتے تھے، یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام نہیں کر سکتے تھے، بلکہ یہ انتظام بتا رہا ہے کہ یہ بچی کوئی عام بچی نہیں ہے، اور یہ نام خزانہ قدرت سے یا بارگاہ خداوندی سے آنا بتا رہا ہے کہ گویا کہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم تو دنیا کے برائے نام بھی محتاج نہیں ہیں، ہم بھی ادھر سے آئے ہیں، ہمارے نام بھی ادھر سے آئے ہیں، لہذا یہ نام رکھا گیا جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے زین، ایک ہے اب۔ زین اب یعنی باپ کی زینت۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا یہ مرتبہ ہے کہ مولا کائنات اگر پوری دنیا کی زینت ہے، دین اسلام کی زینت ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا مولا کائنات کی زینت ہے، اپنے بابا کی زینت ہے۔ یہ اس گھرانے کی بیٹیوں کا امتیاز ہے کہ اللہ کے رسول عالمین کے لیے رحمت ہے، اور آپ کی بیٹی عالمین کی رحمت کے لیے رحمت ہے۔ مولا کائنات پوری کائنات کے لیے زینت ہے، اور مولا کائنات کی بیٹی کائنات کی زینت کے لیے زینت ہے۔ امام حسین علیہ السلام پوری کائنات کے لیے سکون ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی بیٹی پوری کائنات کے سکون کے لیے باعث سکون جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے ان کی عظمت اور یہ ہے ان کی فضیلت کہ پروردگار عالم نے کتنی فضیلت عنایت فرمائی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی
فضیلتوں کو اگر شمار کرنا ہے تو ان کی فضیلتوں کو شمار کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کس گھرانے میں دنیا میں آئی، ان کے والد گرامی کتنے عظیم انسان ہیں، ان کی والدہ گرامی کن بلندیوں پر فائز ہیں، ان کے بھائی کس مقام پر فائز ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عظمت کا ایک پہلو یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کائنات تشریف فرما ہے، اور امام حسین علیہ السلام اللہ کے رسول کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم دونوں میں زیادہ کسے پسند فرماتے ہیں، کسے زیادہ دوست رکھتے ہیں، کون آپ کی نگاہ میں زیادہ محبوب اور زیادہ محبوب آپ کی نگاہ میں زیادہ، آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے جب مولا کائنات نے یہ سوال کیا تو امام حسین علیہ السلام جو آغوش رسول میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا، بابا جان آپ تو جانتے ہی ہیں ہمارے نانا کی محبت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جس میں زیادہ کمالات، زیادہ فضیلتیں، زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں، نانا انہی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فضائل شمار کرانے شروع کیے۔ انا امام المتقین، انا صراط المستقیم۔ مولا کائنات نے اپنی 70 فضیلتیں بیان فرمائی، اور بیان فرمانے کے بعد مولا کائنات نے جب اپنی فضیلت بیان فرما دی تو امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا، لیکن پروردگار عالم نے کچھ فضیلتیں مجھے وہ عنایت فرمائی ہے جو کسی کو بھی عنایت نہیں فرمائی۔ ان میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جیسا نانا خدا نے مجھے دیا ایسا نانا کسی کو نہیں دیا، اور جیسے والد بزرگوار خدا نے مجھے دیے ایسے والد بزرگوار کسی کو نہیں دیے۔ تو جو فضیلتیں امام حسین علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے، وہی ساری فضیلتیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بھی عطا فرمائی گئی ہے۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت و کردار کے لیے ایک بہترین فضیلت ہے کہ ان کا گھرانہ پوری کائنات میں سب سے افضل گھرانہ ہے، اور اتنے عظیم گھرانے کی شہزادی ہونے کے باوجود بھی آپ کے کردار میں جو کمال پایا جاتا ہے وہ کمال یہ ہے کہ آپ کو اپنے رب کی ذات پر بے پناہ بھروسہ ہے۔ جب کربلا کے میدان میں سب کے سب شہید ہو گئے تو سب کی شہادت کے بعد بھی آپ شکر خدا انجام دیتی رہی، اور شکر خدا انجام دینے کے ساتھ ساتھ سب شہید ہو گئے، خیمے جلا دیے گئے۔ 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد بھی آپ کی نماز شب تک ترک نہیں ہو رہی ہے، نہیں چھوٹ رہی ہے۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کردار ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں ان تمام باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔